بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے عزیز اور میرے اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹر صاحبان، السلام علیکم۔ میرے آج کے لیکچر کا موضوع ہے سلفر۔ سلفر طب ہو، ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک ہو یا کوئی بھی ڈاکٹری ہو، اس کی ایک مشترکہ دوائی ہے۔ یہ وہ دوائی ہے جو تمام دنیا کے اندر استعمال ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ جو ہم کو کر رہے ہیں وہ ہومیوپیتھک کے اندر اس کا استعمال۔ سلفر ایک ایسی دوائی ہے جسے مختلف ڈاکٹروں نے مختلف طریقوں نے طب نے اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا، اس کے رزلٹ لیے وہ 100% رزلٹ اس کے ملتے ہیں۔ میرے دوستوں، اور فکر اس بات کی ہے کہ ہم لوگ سلفر کو کیسے استعمال کریں۔ تو میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے کتاب لکھی ہے، وودی کتاب، اس کے اندر سلفر کا میں نے حوالہ دیا ہوا ہے، بلکہ پوری تشریح موجود ہے۔ تو میری کوشش یہ تھی کہ میں سلفر کو اچھے طریقے سے بیان کر سکوں اور آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو میں آج شروع کرتا ہوں سلفر کو۔ تو سلفر جو ہومیوپیتھک کے اندر ہم اسٹارٹ لیتے ہیں تو سلفر کی 3 کیفیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جن لوگوں نے میرے پہلے سے لیکچر سنے ہوئے ہیں یا جن لوگوں نے میرے یہ لیکچر دیکھے ہوئے ہیں یا جن لوگوں نے کتابیں منگوا کے پڑھی ہوئی ہیں، ان کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے یہ جو لیکچر ہوگا اور مزید معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ لیکن جو میرا نیا اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ اسے وہ میرے تمام لیکچر سننے پڑیں گے جو کہ میں نے پہلے دیے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستوں، سلفر کی 3 کیفیات ہیں۔ سلفر سب سے پہلے جب ہم لوگ کسی سلفر کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ ہومیوپیتھک کی اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے، دوسرے ڈاکٹروں کے اندر نہیں۔ ہومیوپیتھک کے اندر یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم لوگ اسے 3 طرح کے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلی میں یہ ہم لوگ اس کو مقویات کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کوئی کشتہ تیار کرتے ہیں تو اسے ہم مقویات کے طور پہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے، یہ بالضد کیفیت کے اندر استعمال ہو سکتی ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ اینٹی کیفیت کے اندر یہ استعمال ہو سکتی ہے۔ تو تیسری جو ہے وہ ہے ہومیوپیتھک کا استعمال، وہ ہے بالمثل طریقہ استعمال یا بالمثل طریقہ علاج، اور یہی ہومیوپیتھک کے اندر سب سے بہترین کیفیت ہے جو دوسری ڈاکٹریوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو مقویات کے طور پہ آپ سلفر کو کئی دفعہ حکمت کی کتابیں پڑھیں تو اس میں آپ کو ملے گی۔ سلفر کے کچھ تجات تیار کیے جاتے ہیں، سلفر کو مختلف قسم کے طریقوں سے اسے کشتہ بنایا جاتا ہے اور اسے استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو اس طرح جب ہم لوگ اسے بالضد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں اینٹی، یعنی اینٹی کیفیت کے اندر ہم کیسے استعمال کریں گے۔ تو کیونکہ یہاں پہ میرا بالضد طریقہ استعمال زیر بحث ہے، اس لیے میں اسے بالضد طریقے پر آپ کو بیان کروں گا۔ تو میری جو کوشش ہوگی کہ تجدید طب اور تجدید ہومیوپیتھک، تو پہلی یہ سلفر کی جو پہلی کیفیت ہے وہ ہے مقوی کیفیت، یعنی آگ کو تیز کرنے والی ادویات میں سے ایک ہے۔ یہ وہ دوائی ہے جب یہ جسم کے اندر چلی جائے تو جسم میں آگ لگا دیتی ہے اور بلغم کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے۔ اب یہاں بلغم سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھائی، بلکہ بلغمی بیکٹیریا کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے۔ اب جب بلغم، کیونکہ جسم کے اندر آپ جب چلے جاتے ہیں، چاہے کہ دوائی ہم جسم کے اندر دے رہے ہیں یا سلفر ہم دے رہے ہیں، تو سلفر کو دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم کو جلانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بلغم جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو بلغم سے ہی خون یا سفرہ تیار ہوتا ہے،
تو یہ جب دی جاتی ہیں تو یہ سفرے کو تیار کرنے والی سب سے بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے. میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ یہ سردار دوائیوں میں سے ایک سردار دوائی ہے. تو ڈاکٹر امن نے آج سے پہلے فرمایا تھا کہ جس شخص نے بھی سلفر کو سمجھ لیا گویا کہ اس نے ہومیوپیتھک کے مٹیا مٹیکا کو سمجھ لیا. لیکن میں یہاں ایسے کہوں گا کہ سلفر ایک معمولی دوائی نہ سمجھیے گا ایسے، بلکہ جس نے سلفر کو سمجھ لیا گویا کہ اس نے جگر یعنی بدھی تمام ادویات کو سمجھ گیا اور اسے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ آ گیا. تو میرے دوستو، جیسے جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب سلفر جو ہے وہ گردوں کو جذب کر کے صفرے مادے میں تبدیل کرتی ہے. دوبارہ یہ سن لیجیے گا، سلفر وہ دوائی ہے جو جسم میں جا کے بلغم کو جلا کر یا جذب کر کے صفراوی مادے میں تبدیل کر دیتی ہے. تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے جو دوائی دی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے جسم کے اندر صفرا زیادہ ہو جائے، تو آپ اسے جب پیو میں مدر ٹنچر کے اندر دیں گے تو سب سے پہلا کام اس کا یہ ہوگا کہ یہ وضوئی تحریک کو تیز کرے گی، اور وضوئی تحریک تیز ہونے سے صفرا جسم میں تیز ہو جائے گا، صفراوی مادہ تیز ہو جائے گا، جسے ہم بال چارج کہتے ہیں. جگر کی کیفیت کے اندر تیزی پیدا ہو جائے گی. میرے دوستوں، اب جگر کے اندر جب تیزی پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سلفر کی کتنی کیفیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. زندگی میں یاد رکھیے گا اور لفظ کو نوٹ بھی کر لیں کہ صفراوی مادے کی تیزی کا نام مصر علامات کا پیدا ہونا ہوتا ہے، یعنی وضوئی علامات کا پیدا ہونا ہوتا ہے. جب آپ سلفر کو دیں گے تو یہ جسم کے اندر سب سے پہلا کام کرے گی، وہ صفراوی مادے کو تیز کرنے کے بعد صفراوی مادے کی علامات کو باہر نکالے گی اور آپ کے سامنے پیش کرے گی. اور یہی علامات جو ہوتی ہیں ہومیوپیتھی کی بالمثل کیفیت کو بیان کرتی ہیں. اب اس کا یہ دوسرا کیفیت ہے بالضد کیفیت. یہاں پہ ہمارا یہ جو موضوع ہے وہ بالضد کیفیت کا ہے. تو میرے دوستو، بالضد کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے جو ہم جب سلفر کو دیں گے تو وہ بالضد کیفیت کو ختم کر دے گی، اور یہی طریقہ علاج پوری دنیا میں رائج ہے. میں نے اپنی پوری پریکٹس کے اندر کم از کم میرے زیادہ نہ ہو تو تب بھی 20-25 سال ہو گئے میں پریکٹس کر رہا ہوں. اس کے اندر میں نے شروع میں تو میں جیسے تمام ڈاکٹر زبان آتے ہیں، نئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی انہیں کتابوں کے اوپر چلتے ہیں، ہم لوگ بھی انہیں کتابوں کے اوپر چلتے ہیں. لیکن اللہ نے جب جو مجھے سمجھ دیتا گیا اور علم میں اضافہ ہوتا گیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب تک ایک دوائی کو آپ سمجھ کے نہیں دیتے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس کیونکہ حفاظت نے کوئی راستہ دیا ہوا ہے جو ہم لوگ حفاظت کے راستے کو اپناتے ہیں، اس کے اندر ہمیں بالمثل کیفیت کا جو بیان جگہ جگہ مل رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک کونے میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اینٹی سورا، اینٹی سفلس، اینٹی سائکوسس. تو یہ کیا چیز ہے؟ تو یہاں پہ آپ جب سلفر کے آپ پہنچیں گے تو آپ کو یہ سلفر کی کتاب کے اندر دیکھا ہوگا کہ سلفر اینٹی سورا یا اینٹی سورا میڈیسن ہے، بلکہ اینٹی سورا کی یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یہ شہنشاہ دوائی ہے. تو میرے دوستو، اب اینٹی سورا ہم کیسے پڑھیں، کیسے مجھ کو بتائیں کہ واقعی اینٹی سورا کی دوائی ہے بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہاں ہم نے جب پیشنٹ آپ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے تو اسے یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ اسے تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ فوری شافی اور یقینی علاج محسوس ہو. تو ایک ڈاکٹر فیس اسی وقت لے سکتا ہے جب اسے اپنے علم کے اوپر اور اپنی دوائی کے اوپر یہ یقین ہو کہ یہ فوری شافی اور یقینی ہے، تو وہ جب لکھے گا تو فیس وہ لے سکتا ہے اور انشاءاللہ کامیاب ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر ہو سکتا ہے. تو میرے دوستو، آپ لوگ
नुस्खा लिखने से पहले, कि मतलब आपके पास एक पेशेंट आ जाता है, वो सल्फर का कहता है कि सल्फर है, तो आपने नुस्खा लिखने से पहले सल्फर को अच्छी तरह पढ़ें, सल्फर को अच्छी तरह पढ़ें, यहाँ तक कि इसकी ये तीनों कैफियत जो मुकवियात में से हैं कि मुकवी हम देंगे तो ये क्या करेगी, बेजिद देंगे तो वो कौन से इल्मात है जिन पे ये बेजिद काम करती है, बिलमिसल देते हैं ये वो कौन से इल्मात है जो बिलमिसल काम करती है। जब आपको सल्फर की ये कैफियत तीनों मौजूद मालूम हो जाएंगी तो मुझे यकीन है कि आप एक बेहतरीन डॉक्टर साबित हो सकते हैं। तो सल्फर किताबी इनके साथ से जो वर्का मैंने लिखा है, जो मटीरियल अमरीका कुछ लिखा है, मैं थोड़ा सा वो पढ़ के आपको सुनाऊंगा, तो आप ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके, और किताब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जब सल्फर को सामने रख के देखेंगे तो उन्हें मजीद मालूमात मिलेगी। तो मैंने इसके पहले असरात जो लिखे हैं वो है मुकवी कैफियत, आग को तेज करने वाली अद्वियात में से एक है, और बड़गों को जलाकर राख बना देती है। तो मैं इस पहले जुमले के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा ताकि आप लोग इसे समझ सकें और मजीद आगे चल सकें। तो मेरे दोस्तों, आग पैदा करने से मुराद ये होता है जिस्म के अंदर हरारत अजीजी को तेज करना, और सल्फर सबसे बेहतरीन दवाइयों में से एक है जो हरारत अजीजी को तेज करती है। अच्छा, आपको इसके साथ साथ मैं फिर भी बता दूं कि सल्फर हरारत अजीजी तेज करने वाली एक जुज़े आज़म दवाई है, और एक जिस्म की बलमी कैफियत को सुफरा में तब्दील कर देती है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये पूरी जिस्म के हिसाब से, कि ये मुकव्वी और बेजिद गर्म खुश्क दमवी मुकम्मल सर रेमेडी है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किताबें मंगवाई हुई है, उनके पास ये सल्फर लिखी होगी, वो देख के पढ़ सकते हैं कि मुकव्वी बेजिद गर्म खुश्क दमवी मुकम्मल सर रेमेडी है। यानी दूसरे लफ्जों में ये है कि ये बुद्धि एंटीबॉडी समझ लें, या ये समझ लें कि ये आबी एसाबी या एंटी सूरा एंटीबायोटिक है। यानी ये आप देंगे तो ये सल्फर जिस्म के तमाम जिन बालों से लेके नाखून तक, पाँव के नाखूनों तक ये मुकम्मल काम करेगी, और कहीं भी बैक्टीरिया जो बलमी बैक्टीरिया है, इसे में रखिएगा, यहाँ लफ्ज बलमी बैक्टीरिया है, उसको ये सुफरावी मादे में तब्दील करेगी। ये मुकम्मल जिगर है, बात सालिया गर्मी खुश्की उकूद हरारत जीजी को तेज करती है। तो मेरे दोस्तों, इसका मदर टिंचर जो होता है, जब हम लोग इसे क्यों में इस्तेमाल करवाते हैं, कि ये एंटी सोर कलमात को जबर करती है और ये खत्म करती है। इसे हम कहते हैं एंटी सोर कलमात या एंटी सोरक असाबी तरीक। दूसरे लफ्जों में ऐसे है कि हर असाबी मर्द की दिल जिद्द तजुर्बात में से एक है, और हर दवाई के साथ मावन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं ये आपको कर रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, आप देख रहे हैं। तो इसके इस्तेमाल का जो सही तरीका है अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप कामयाब लोगों में से होंगे। तो मैं क्यों थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं। तो आप इसे सुनते चली जाएं, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको ये चीज पसंद आएगी। तो मैं अगले जुमले से जाने से पहले
یعنی میں اگلی حالت جانے سے پہلے بند ہو گیا۔ میرے دوستو، میں نے جس طرح آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ کیونکہ ہومیوپیتھک ایک ایسا علم ہے جو انتہائی مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کا لیکچر دیا جائے اور لوگوں کو وہی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ بہرحال میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے جو کتاب ہے اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ تو میں نے اس کتاب کے اندر جو پہلا صفحہ ہے یا سلفر کا جو پہلا صفحہ ہے اس کے اندر میں نے لکھا ہے پہلے الفاظ، یعنی وہ کون سے الفاظ ہیں جب مریض بیٹھتا ہے اور بیٹھتے ہی بولتا ہے، اور وہ کون سے پہلے الفاظ ہیں جنہیں آپ اپنے پاس سنتے ہی آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ مریض سلفر کا ہے۔ تو اس میں سلفر کو دوائی دینے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ضرور ہو کہ بھئی آپ کے علم میں اینٹی سورا اعصابی تحریک کا کیا چیز ہے اور کس طرح یہ عمل کرتی ہے۔ جب آپ کو یہ علم پورا ہو جائے گا کہ بھئی یہ اعصابی تحریک جسم کے اندر کس طرح ایکٹیو ہوتی ہے، تو آپ اس وقت اس کو اینٹی سلفر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو اعصابی تحریک کا علم نہیں ہوگا تو آپ سلفر کو کبھی استعمال نہیں کروا سکتے، بجائے فائدے کے ہمیشہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو میرے دوستوں، کیونکہ یہ میڈیکل علم ہے، کوئی آسان علم نہیں کہ بھئی جس کا جی جائے اور وہ کرتا پھرے، تو اس میں جو پہلے الفاظ ہیں سلفر کے، جو ہی مریض بیٹھے اور آپ نے اسے دوائی دینی ہے یا آپ نے سمجھنا ہے کہ ذہن میں رکھیے گا، کتاب کے سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں، اسی آپ کو حوالہ بھی دے رہا ہوں کہ ایسی صورت آبی برمی اعصابی طریق ہے۔ اس کے اندر لو بلڈ پریشر، عام جسمانی کمزوری، لرزہ، پسینہ کے ساتھ حرارت کی کمی، برمی بخار ہو تو پہلی ضروریات میں سے ایک ہے۔ حرارت کی کمی، لو بلڈ پریشر، اعصابی درد، مصفی خون، آبی بلغمی، زکام، نزلہ، کھانسی، نمونیا اور ٹانسلز وغیرہ۔ تو آپ جب یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ ساری چیزیں میں نے لکھی ہے، تو یہ وہ جو مرضیں ہیں، جو وہ امراض ہیں جو انفیکشن ہوتا ہے، جس کے اندر اعصابی انفیکشن ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اسے اعصابی انفیکشن کو بلغمی بیکٹیریا انفیکشن کہا جاتا ہے۔ تو مریض کے بیٹھتے ہی آپ نے اس سے یہ پوچھ لینا ہے کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، کس جگہ تکلیف ہے۔ پھر کیونکہ سلفر ہماری میڈیسن کے اندر سب سے بڑی ادویات میں سے ایک ہے، جس کے اندر زیادہ سے زیادہ، یعنی یہ سمجھے کہ 10 سے لے کر 12 صفحات پر مشتمل اس کی علمات ہے، جنہیں میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ 12-13 صفحات جو ہیں وہ آپ صرف 1 گھنٹے کے اندر آپ سمجھ لیں اور اسے ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے۔ تو مریض کی بیٹھتی سب سے پہلا جو کام ڈاکٹر کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تشخیص مرض، کہ بھئی آپ نے تشخیص کیسے کرنی ہے، بے ضد علامات کی تشخیص کیسے کرنی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ سلفر ہی دینی ہے آپ نے۔ تو اس کے لیے میری کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ اس کے سامنے دیکھ لیں اور دیکھ کے یہ پڑھیں۔ سلفر مقوی و معذب بدی غزلاتی، یہ لفظ صابر ملتانی صاحب کی کتابوں سے لیا گیا ہے، اور ہم جب خود کی کتابوں میں لیتے ہیں جسے کہتے ہیں جی گرم خشک، تقویت آبی سفراوی، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ سفرے کے اندر یہ تیزابیت پیدا کر دیتا ہے اور تیزابیت آگی ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو چیز ہوتی ہے مدر ٹینچر، اس کا دفع امراض بضد آبی برمی طریق، یعنی جس کا مدر ٹینچر ہے یہ آبی برمی طریق کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے اوپر بھی کہا ہے کہ یہ آبی برمی طریق کو کنورٹ کرتا ہے غدی تحریک کے اندر۔ تو اینٹی سورت
جو بھی علمات بیٹھتے ہیں یہ مریض کی بیٹھتی چاہے مرد کا کام کوئی بھی ہو، ایسی بات نہیں ہے کہ بیمار کا یہ نام ہے یہ نام ہے یہ نام نہیں، آپ نے اس کی کیفیت کو سمجھنا، جب آپ کو اس کی کیفیت سمجھ آئے اس وقت آپ کی آسانی ہو جائے گی کہ بھئی میں نے علاج کیسے کرنا ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ میری کتاب کے اندر یہ تشخیص مرض کا فارمولہ لکھا ہوا ہے، آپ اسے پڑھ لیں اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے تشخیص کیسے کرنی ہے اور وہ اساسی علامات جو سلفر کی ہیں انہیں کیسے نکالنی ہے۔ تو سب سے پہلی جو اساسی علامات پیدا ہوتی ہے یا انفرادی کیفیت پیدا ہوتی ہے سلفر کی، وہ ہے دماغی اعصابی اینٹی سورک علامات، دماغی اعصابی اینٹی سورک علامات۔ تو جب آپ مریض سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ ایسا کہے گا ڈاکٹر صاحب بس تھکا ہوا ہوں، رات کو بوجھ پڑا ہوتا ہے، جسم تھکا ہوا ہے، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، بس فالجی کیفیت، یہ فالجی کیفیت آپ نے بیان کرنی ہے، مریض نہیں بیان کر رہا ہوتا، یہ فالجی کیفیت اس کی وہ بیانی طور پہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ مریض ہی کہتے ہیں میرا جسم پہ ڈھیلا ڈالا ہے جی، سن ہو رہا ہے، تھکاوٹ ہے بہت زیادہ، بس لیٹے رہنے کی ہر وقت خواہش رہتی ہے، کوئی کام میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کام کروں، بغیر تھکاوٹ کے میں کام نہیں کر سکتا، بس آنکھیں میں بھاری پن ہے، چکر ہے، تھکاوٹ ہے۔ تو یہ اس کی دماغی طبیعت کی علامات ہوتی ہیں جو مریض آپ کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس طرح آگے جب جایا جاتا ہے تو وہ سر کی چکرانی کی علامات دے گا کہ ڈاکٹر صاحب میرے سر میں چکر آتے ہیں، غشی ہوتی ہے، بھاری پن ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو اگر آپ سلفر کو یہاں پہ یاد کر لیں انہی علامات کے ساتھ تو آپ خودی علامات کی جتنی بھی ادویات ہیں وہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گی، پھر اس میں سے انفرادی علامات نکالنا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو سلفر کا مریض ہمیشہ اینٹی سورک کی کیفیت کے اندر ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اس کے اندر رات زندگی کم ہو جاتی ہے تو اسے جلدی زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے، پیٹ کمر کی فالجی کمزوری، بیٹھتے اٹھتے تھکاوٹ، اور خاص کر یہ چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ آپ کو یہ سمجھیے اقتصادی کیفیت ہے، وہ یہ کہ پیشنٹ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، تو جب وہ زیادہ دیر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر اعصابی نظام جو ہوتا ہے وہ ڈھیلے پن کی وجہ سے تھکاوٹ آ جاتی ہے، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں۔ تو اس بیٹھنے کی کیفیت کو آپ سلفر کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں جو ہم کہتے ہیں کہ سلفر کی فالجی کیفیت، اچھا اسے میں یہ رکھیے گا کہ بعض مریض جب آپ ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ مجھے جیسے آپ کو کہا یہ جسمانی تھکاوٹ کی علامات ہے، اب ان جسمانی تھکاوٹ کی علامات کے ساتھ ساتھ وہ کس وقت یہ علامات بیان کرتا ہے یہ بڑے غور کا مقام ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس بیٹھے آ کے بیٹھے اور کہ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے غشی آ رہی ہے، میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، یا میرے لیے کوئی مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ یہ سلفر کا پیشنٹ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اس کا وہ کون سا آرگن ہے جو سب سے زیادہ مبتلا ہے مرض سے۔ تو میں آپ کو سلفر کی جو کفایت دے رہا ہوں اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نظام ہاضمہ ہے۔ جب اینٹی سورک کیفیت کے اندر نظام ہاضمہ کے اندر مریض آتے ہیں تو آپ کا سلفر کا پیشنٹ جو ہوگا اس کا منہ پکا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، منہ کے اندر سفید چھالے ہوں گی، فنگل انفیکشن سے کہہ دیجیے، لیکن یہ برگنی فنگل انفیکشن کی ہے، یہ نہیں کہ آپ انگریزی میں فنگل انفیکشن کی، معدے کی برگنی کمزوری، بوجھ پڑنا، پھاڑا، بھوک کا خاتمہ، دست، اسہال، ہیضہ اور سنگرین اور چمونے اس مریض کے اندر پیدا ہوئے ہوں گے۔ تو اس حالت کے اندر آپ سلفر کو دے کر ان کیفیات کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو باقی کیونکہ پوری علامات تو میں یہاں بیان کرنے سے رہا، آپ باقی جو ہے میری کتاب کے اندر حوالے سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس طرح
جو اکثر بیشتر آج کل بہت زیادہ بیماری چل رہی ہے، لوگ بہت بڑے پریشان ہیں، وہ ہے فرم گردہ اعصابی. تو فرم گردہ اعصابی کے اندر سلفر ایک بہترین دوائیات میں سے ایک دوائی ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے تو پیشاب آتا ہے لیکن شوگر نہیں ہوتی. لیکن آپ اس حالت میں دیں یہ شوگر کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے، یہ نہیں کہ شوگر کے اندر استعمال نہیں ہوتی. اگر پیشنٹ کو ابتدائی شوگر ہے تو یہ سلفر سے شوگر ختم کر دیتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس طرح آگے آپ چلتے ہیں. آپ صفحہ میری بودی کتاب کے اندر سفر نمبر لکھا ہوا ہے، تو اس میں جلد کی امراض ہے جو سب سے بہترین اس کی علامات سمجھی جاتی ہے. اب جلد ایک ایسی چیز ہے کہ پورا جسم کے اندر وہ یہ سمجھیں کہ بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کے اوپر تمام جو کور کرتی ہے وہ ساری جلد کور کرتی ہے. القاضی کے اندر جلد کو بہت وسیع ترین بیان کیا گیا ہے، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہر نشان کو انہوں نے ایک مرض کا نام دے دیا اور سمجھنا ناممکن ہو گیا ہے کہ کون سی مرض کے لیے کون سی دوائی سب سے بہترین ثابت ہوتی ہے. تو میرے دوستوں، میں جو یہاں پہ محنت کر کی کوشش کی بھائی میں وہ تمام علامات جو سلفر کی ہیں انہیں آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں. تو سلفر جلد کی فالجی کیفیت، یہ ڈاکٹروں کے لفظ ہے، مریضوں کے لیے نہیں، کیونکہ فالجی کیفیت ڈاکٹر نکالتا ہے کہ ہاں جلد کے اندر فالجی کیفیت کیا ہے، اور فالجی کیفیت کے ساتھ وہ کون کون سے امراض پیدا ہوتے ہیں جلد کے جنہیں ہم نے ٹھیک کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اس کے لیے سلفر سب سے بہترین نظریات میں سے ایک ہے. مثلا میں نے ادھر لکھا ہوا ہے اعصابی طریقے جلدی امراض. تو جلد کی فالجی کمزوری مطلب سفید رطوبت والے چھالے، جزام، برد، خارش، چپاکی، ددر، چمل، نسور، چربی کی رسولیاں، بلغمی گھیٹیاں، ٹی بی، خسرے کے درد، یہ ساری جلد کی فالجی کیفیت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو جلد کی فالجی کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے یہ بھی میں نے پیچھے لیکچر دیا ہوا ہے، آپ اسے غور سے سنیے گا، اسے آپ نے سمجھ آ جائے گی. تو دوستو، کیونکہ کوئی ویڈیو بھی ہے اسے چلانا کوئی آسان نہیں ہوتا، یہ بولنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اب میں آپ کو بول کے اس سلفر کو بتا رہا ہوں کہ سلفر ایک مکمل دوائی ہے، آپ اسے آنکھیں بند کر کے استعمال کر سکتے ہیں. اب بہتر ہے کہ ایک آدمی سلفر کو کتنی دیر تک کھانا چاہیے اور کیسے کھانا چاہیے، کس طرح استعمال ہو. اب یہاں ڈاکٹروں کا کمال ہے کہ اسے مقوی دے رہا ہے، پھر ضد دے رہا ہے، یا پھر مثل دے رہا ہے. اب یہاں جب آپ مقویات کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ کیوں میں جائے گی، یہ مدر ٹینچر کے اندر آپ دیں تو یہ مقویات کے طور پہ استعمال ہوگی. اب مقامی طور پہ دینے میں کیا ہوتا ہے، یہ مقامی میں یہ ہوتا ہے آپ ٹینچر دے رہے ہیں تو یہ جسم کے اندر جا کر ہر تزیدی، کمی خون، سبز گھونس، بی پی کو ہائی کرے گی اور جسم کے اندر حالت عزیزی کو تیز کر دے گی اور جسم گرم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ گرمی ہی سلفر کی بہترین مقویات کا ایک جز ہے، اسی لیے طب کے اندر سے جز اعظم مانا جاتا ہے. تو آپ بھی میرے دوستو اسے جز اعظم کے طور پہ مدر ٹینچر کا استعمال کروائیں. تو مدر ٹینچر کا استعمال حرارت عزیزی اور دفع کمی خون ہے. آج کمی خون کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم لوگ اسے کیا کرتے ہیں، سلفر جہاں دینا ہوتا ہے وہاں ملٹی وٹامنس دیتے رہتے ہیں، اور جب ملٹی وٹامنس دیتے ہیں اور پیشنٹ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بجائے ٹھیک ہونے کے مزید کمی خون پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے سوچ کے رکھیے گا کہ جہاں سلفر کمی خون کی ایک بہترین دوائی ہے وہاں کے مقابلے میں کوئی اور دوسری دوائی نہیں ہے. تو سلفر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ بلمی کیفیت کا ہوتا ہے. تو میرے دوستو، سلفر ایک سب سے بہترین دوائی ہے جسے آپ استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میرا بیان کرنے کا مقصد ابھی جو دوسرا حصہ شروع کروں گا
وہ ہے مقوی بدن اور سلفر. یعنی یہ جو ہم دوائی دے رہے ہیں سلفر، یہ مقوی بدن اور سلفر کیا کرتی ہے. پہلا جو حصہ تھا وہ ضد کیفیت کے اوپر تھا کہ بھائی سلفر سے ضد طور پہ ہم کیسے دے رہے ہیں، یہ ہومیوپیتھک کے اندر کیسے دیں گے. اب جو دوسرا حصہ شروع کر مقوی بدن. تو میرے دوستوں، مقوی بدن اعصابی تحریک کی صورت میں کھیل کی تیزی سے، یہ دوائی اینٹی سورک مقوی بدن کی بہترین ادویات میں سے ایک ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی لگے گی اور میرے یہ اگلا لیکچر بھی آپ بڑے غور سے سنتے جائیں گے، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں آپ سے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں ہوگا کبھی بھی، آپ کو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جناب، مقوی بدن سلفر کی کیفیت. میرے دوستو، مقوی بدن جب ہم سلفر کو استعمال کرواتے ہیں تو یہ جسم کے اندر حرارت عزیزی کو تیز کرتی ہے، سفرے کو جذب کر کے دافع کمی خون بنتی ہے. خون جو ہوتا ہے وہ رگوں کے اندر دوڑنے لگ جاتا ہے اور وریدی خون کے اندر زیادتی کرتی ہے. تو میرے دوستو، جب بھی وریدی خون کے اندر زیادتی ہو جائے گی تو اس کی برجت علامات کے اندر، اطراف کے اندر خاص کر پاؤں شدید ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جسم کا ٹھنڈا رہنا یہ اس کی مخصوص کیفیات میں سے ایک ہے. جو ہی آپ اسے مدر ٹینچر کے اندر دیں گے تو یہ جسم کے اندر آگ لگا کے جسم کے اندر خون کو دوڑنے کی کیفیت پیدا کر دے گی. اسی لیے یہ بی پی کو ہائی کرے گی، دھڑکن کو بڑھائے گی اور جسم کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت ہے جسے ہم الرجی کہتے ہیں، وہ پیدا ہو جاتی ہے. جو ضد کیفیت جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہمیشہ اپنی بدنی کیفیات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی اصلیت رکھتی ہے. تو مقوی بدن کے اندر تین چیزیں اس نے پیدا کرنی ہوتی ہیں جو آپ نوٹ فرما لیں. نمبر 1، جوش خون کو بڑھانا. نمبر 2، دافع کمی خون، یعنی یہ خون کو پیدا کرنے والی دوائی ہے. نمبر 3، صفرا پیدا کرنے والی دوائی ہے. تو جب یہ تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ جاذبہ پانی بنتی ہے. آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ پانی کے اندر کام کرے گی؟ جب بھی کسی کو نزلہ، زکام، کھانسی، ایون کہ نمونیا تک کے کیس کے اندر یہ ایک بہترین ادویات میں سے ایک دوائی ہے. اس کے جو مقویات ہے، یہ مقوی کیفیت ہے، وہ جاذبہ آبی برمی، نظیری اینڈ وادی کیفیت ہے. چاروں کے اوپر یہ اپنا پورا اور رکھتی ہے. تو حکمت کے اندر جب ہم چلے جاتے ہیں، تاج الحکمت کے اندر، تو وہاں پہ یہ اس کا ایک خاص مرکب استعمال کیا جاتا ہے، سلفر پلس پارا. کیا کیجیے تو وہ پارے اور سلفر کو دونوں کو ملا کے، سلفر مقصد یہ ہے کہنے کا کہ سلفر میں گندک ہے، گندک سار اس کو کہتے ہیں، اور پارا جو ہوتا ہے ہمارے یہاں سے مرکیورس کہتے ہیں. تو اس میں سلفر پلس مرکیورس اگر آپ ملا رہے ہیں دونوں کو، تو یہ حکمت کے ریو کے اندر یہ کجلی کا کام کر رہا ہوتا ہے. یہ کجلی اس رقم کو کہا جاتا ہے یا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو گندک پلس پارا کی ورزش سے کیا کی جا رہی ہوتی ہے. اور یہ حکمت کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور مقصد اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ خون کے اندر یہ جوش خون پیدا کرے. بعض دفعہ تو اتنا زیادہ جوش خون پیدا ہو جاتا ہے، اگر غلطی سے حکمت کی دوائی خاص کر جو پوٹینسی کے اندر نہیں ہوتی وہ زیادہ دے دی جائے تو خون کا اخراج جو ہوتا ہے ناک منہ سے شروع ہو جاتا ہے، مطلب نکیر آنا، بواسیر کو ہو جانا، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ اس کی سائڈ افیکٹ ہوتی ہے. تو یہاں
یہ اتنا جو یہ خون پیدا کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ بیکٹیریا کا رہنا ممکن ہے. اس لیے یہ سب سے بہترین دافع بیکٹیریا، دافع جراثیم ادویات میں سے ایک ہے. اگر اسے خاص مقدار میں دیا جائے، مثلا آپ 10 قطرے 20 قطرے اور زیادہ سے زیادہ 50 قطرے دیں تو اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا. قطروں سے مراد یہ ہے کہ مدر ٹینچر کے اندر کیوں حالت کے اندر آپ اسے دیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے پیشنٹ کو یہ ہمیشہ کے لیے فائدہ ہو جائے گا. آپ اپنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیشنٹ جو ہے اس کے اندر سفاری مادہ زیادہ ہے اور دینا اس کو ضروری ہے، تو آپ اسے بجائے کم پوٹینسی کے یعنی دو مدر ٹینچر دینے کے بعد بجائے آپ اسے 30 پوٹینسی میں استعمال کریں. تو میں نے آپ کو لیکچر جو دینا ہے وہ بالضد دینے ہیں، اس لیے بالمثل کیفیت کے اوپر نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سلفر کا کمپلیٹ بیان جو ہے، جو آپ کو میں بیان کر رہا ہوں، آپ سوچتے ہوں گے یعنی کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو آپ کو میں سنا رہا ہوں یا سن رہے ہیں آپ لوگ، تو اس میں آپ کو بہت ساری فائدے کی بھی چیزیں بتائیں گے. ان میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ میری کتاب اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کی آخری صفحے پہ چلے جائیں، سفر کے آخری صفحے پہ، تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اعصابی طریق کے امراض یا بنوی طریق کے امراض. آپ جب وہ سے پڑھیں گے تو ایک مشترکہ گروپ کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے. یہ جو مشترکہ گروپ میں نے لیا ہے، اگر کوئی ذہین ڈاکٹر ہو، پرماننٹ ڈاکٹر ہو، تو یہ یہیں پہ یاد کر لے گا. جس بھی ڈاکٹر کو یہ زبانی یاد ہو جائیں گے وہ سرکل کا بہترین مالک بن سکتا ہے. میرے دوستوں، اس زیادتی بات ہوتی ہے وزٹ کیفیت کے اندر پیشنٹ ہمیشہ ٹھنڈک اور سردی سے ریس ہوتا ہے. سرد پانی سے نہانا، سردی میں جانا، سرد اشیاء کا کھانا، ڈر مرطوب موسم سے بادری موسم سے خوف آنا، یہ اس کی زیادتی کی علامات ہے. یہ اینٹی سورہ کی علامات ہے. ذہن میں رکھیے کہ یہ سورہ کی علامات ہے اور سلفر اینٹی سورہ ہے، تو اسی ان کو ختم کرنے کی بہت صلاحیت رکھتی ہے. تو جیسے جیسے وہ سلفر اوپر سے جا رہے ہیں، سلفر کے اندر جا رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے کتاب کے اندر جو دیا ہوا ہے وہ ایک مکمل تفصیل لکھی ہوئی ہے، اتنا بیان نہیں کیا جا سکتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپ کو ہیڈس دے سکتے ہیں، آپ لوگ تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس میں کس طرح آپ نے اسے آگے آ جاتا ہے جی کہ ہم نے کس ڈوز کے اندر اس کو استعمال کروایا کہ مریض کو فائدہ ہو. اب یہ پیشنٹ کے اوپر اور ڈاکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی ڈوز کتنی مقدار میں دے اور مریض کو ٹھیک ہو جانا چاہیے. مثلاً بعض آپ ایک قطرہ بھی دیتے ہیں تو آپ کو پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ ایگریویشن پیدا کر لیتی ہے یا ایکشن پیدا کر لیتی ہے. تو یہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو 8 یا 10 قطرے صبح کر شام دینے پڑتے ہیں، تب جا کے اس کے اندر خون کی پاور پیدا ہوتی ہے، قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، خون کے اندر جوش آتا ہے اور مریض جو ہوتا ہے وہ آہستہ سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسی حالت کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کئی دفعہ پیشنٹ کو 1 ہفتہ 2 ہفتے مسلسل سے استعمال کرواتے ہیں. نقصان اس کا کوئی بھی نہیں ہے، صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو یہ کہہ دیں کہ اگر وہ سپلائی مادے کا پیشنٹ ہے یا آپ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مزاجی کیفیت اس سے ملتی جلتی ہے تو تھوڑی سی پرہیز بتا دیں اس کو، مثلا بڑا گوشت، مچھی، تیز مسالے، انڈے وغیرہ نہ کھائیں. تو اگر اس کی سپلائی مزاج تیز نہیں ہے، نارمل کیفیت کے اندر مثلا شوگر والا پیشنٹ ہوتا ہے، لو بلڈ پریشر والا پیشنٹ ہوتا ہے، یا اس طرح دوسرے کو پیشنٹ ہوتے ہیں جو گرمی کیفیت کے اندر زیادہ متاثر ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پرہیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں آپ جو پرہیز بتائیں گے وہ سورہ کی پرہیز بتائیں گے. یاد رکھیے گا اس بات کے اندر کہ وہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں گے تو تب جا کے سرفر جو اپنا کام پورا کر سکے گی. لیکن جو ہی پیشنٹ کے اندر گرمی پیدا ہو جائے اور پیشنٹ جو ہے وہ گھبراہٹ محسوس کرنے لگ جائے یا اس کا بی پی نارمل ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ اسے پرہیز توڑ دیں، کیونکہ مسلسل پرہیز
مریض کو نقصان بھی دیتی ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا، یہ میری آخری سفر کے آخری الفاظ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں اس کی ڈوز کا ہے. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مدر ٹینشن کے 20 قطروں سے لے کر 50 قطروں تک آپ دے سکتے ہیں. اگر ایکوٹ پیشنٹ ہو، مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مدافعت پوری ہے، تو اس کا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو 2-3 قطروں سے لے کر آپ 20 قطروں تک بھی دے سکتے ہیں. یہ اس کی ڈوز آپ 3 دفعہ بھی دے سکتے ہیں دن کے اندر، صبح کا شام بھی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر 10x پاؤڈر کی شکل میں دینا ہو تو ذہن میں رکھیے گا پاؤڈر کی شکل میں آپ ہمیشہ سے 3x میں استعمال کروائیں. تو وہ اور کتنے 500 ملی گرام کا کیپسول بھر کے دیں صبح دوپہر شام، تو آپ کے پیشنٹ کو وہاں میں فوراً شفا ہو کہ بھائی میں نے جو دوائی دی ہے، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے، یہ بالکل ٹھیک. تو اس کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا 2 طریقے ہوتی ہیں سلفوں کو دینے کے. ایک ہے وہ جو پرہیز کروانی ہے، پرہیز ہمیشہ آپ یعنی سورا کیفیت کی پرہیزوں کی جو ہے وہ دیں، جن میں لسی، دہی، شدید ٹھنڈا پانی، بہت زیادہ غسل کرنا، بارش سے نہ بارش میں پرہیز کرنا، یعنی اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنے سے پرہیز کرے. زیادہ شدید ٹھنڈا کرے گا تو پیشنٹ جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ سلفر دے رہے ہوتے ہیں تو سلفر جو جسم کے اندر آگ لگاتی ہے، اور اس آگ لگانے کی وجہ سے پیشنٹ کے اندر پیاس بڑھ جاتی ہے. اور جو پیاس بڑھ جاتی ہے تو پیشنٹ یہ چاہتا ہے کہ میں پانی پیوں یا میں اس آگ کو بجھانے کی کوشش کروں، تو وہ پانی کا استعمال کثرت سے کرنے لگ جاتا ہے یا لسی پینے لگ جاتا ہے. تو اس وجہ ہوتا ہے سلفر کی جو طاقت ہے، قوت مدافعت پیدا کرنے والی، وہ کم ہو جاتی ہے. تو برائے مہربانی پرہیز کے اوپر آپ نے مکمل طور پر توجہ دینی ہے تاکہ آپ کا مریض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو سکے اور سلفر سے آپ فائدہ اٹھا سکیں. مزید یہ ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ میری کتاب منگوا کے اسے پڑھیے گا اور سامنے رکھ کے سلفر کو پڑھیں. پھر آپ کو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ ایک دفعہ سلفر پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ کو سلفر پڑھنے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی. یہی میرا ایک مشن تھا، اور میں نے اپنے اس مشن کی مکمل طور پر کوشش کی ہے کہ جو دوائی ایک دفعہ ڈاکٹر پڑھ لے اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہ پیش آئے. اب سلفر یہ آخری بات ہے میرے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مقابلے کے اندر کوئی بھی دوائی ہو اس کی 3 کیفیات ہیں جو میں نے بیان کی ہیں. یہ سب سے پہلے میں نے بیان کی ہے کہ ایک مقابلے دوائی کی 3 کیفیات ہیں، جن میں مقوی، بالضد اور بالمثل کیفیت ہے. یاد رکھیے گا بالمثل کیفیت کے اندر پیشنٹ بالکل جدا ہوتا ہے اس سے. جو بالضد کیفیت ہے اور بالمثل کیفیت ہے، دونوں کی نماز بالکل جدا ہے، ٹھیک نہیں ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو بھی ہمیں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اسی کے اندر اینٹی سورا بھی پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اور بالمثل کے اندر پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، اور کوئی کیفیات بھی اسی کے اندر درج ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ نئے اسٹوڈنٹ آ رہا ہوتا ہے، یہ حقیقت کہ میں یہاں سے سوال دے رہا ہوں نئے اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے میری کتابیں نہیں منگوائی یا جو لوگوں نے صرف لیکچر سنے ہوئے، تو ذہن میں رکھیے گا کی کیفیات بالکل الگ الگ ہے. تو اور مجھے پوری امید ہے اس بات کے ساتھ کہ آپ لوگ کتابیں منگوا کر پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد انشاءاللہ سلفوں کو واقعی آپ اس 3 چیزوں کو الگ الگ پائیں گے. میں نے اس کتاب کے ایک صفحے کے اندر ان 3 چیزوں کو الگ الگ کر دیا. اس میں یہ ہے کہ مقوی کیفیت کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، بالضد کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور بالمثل کہاں پہ استعمال کرتے ہیں. تنقید اگر کرنی ہو تو یاد رکھیے گا تنقید برائے اصلاح کیجیے گا، تاکہ میں اگلے لیکچر کے اندر اگر کبھی دوں تو وہ آپ کی اس تنقید کو اصلاح کے طور پہ استعمال کر سکیں. میرے بہت سے ڈاکٹروں نے کتابوں کو منگوایا ہے اور انہوں نے پڑھا ہے، کچھ آئین ہے. ظاہر ہے ایک ڈاکٹر اگر پیسے لگا رہا ہے تو اسے کچھ آئین ہوگا تو دوسری کتاب تب منگوائے گا. تو الحمدللہ اس وقت میرے کئی ڈاکٹر صاحبان ایسے ہیں جنہوں نے میرا پورا سیٹ انہوں نے منگوا کے پڑھنا ہے اور وہ اسے استعمال کر رہے ہیں اور اپنی پریکٹس پہ کر رہے ہیں. اور مجھے بے پناہ خوشی ہوتی ہے جب میرا ایک پیشنٹ یا میرا ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو میں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے
اگلے لیکچر کے لیے انشاءاللہ اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. اللہ والے. وعلیکم السلام.